السلام علیکم ویورز، میں ہوں مہر علی۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ یہ کہانی 12 سالہ بیٹے شہید کی ہے، جس کو 14 ستمبر کی شام اس کے سفاک باپ نے پیٹرول چھڑک کر جلا ڈالا تھا۔ اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی، کیا محرکات تھے، اس کے بارے میں ایک جہانزیب رازی نے کالم لکھا ہے، تو سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا چلوں۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کیجیے۔ جہانگیر رازی اپنے کالم کا آغاز ان الفاظ سے کرتا ہے کہ یہ 14 ستمبر کی شام تھی۔ شہیر کے ابا نذیر نے اپنی بیوی سے اپنے 12 سالہ بیٹے شہیر کے متعلق پوچھا تو بیوی نے جواب دیا کہ وہ بغیر بتائے کہیں چلا گیا ہے۔ نذیر سخت غصے کی حالت میں شہیر کو ڈھونڈنے نکلا اور جلد ہی اسے شہیر قریب میں دوستوں کے ساتھ پتنگ اڑاتا ہوا ملا۔ نذیر اسے وہاں دیکھ کر غصے سے پاگل ہو گیا۔ پہلے کچھ مار پیٹ کی اور پھر وہیں کھڑے ہو کر اپنے 12 سالہ بچے شہیر سے اس کے ہوم ورک اور حال ہی میں ہونے والے ٹیسٹ سے متعلق سوالات کرنا شروع کر دیے، جس کے جوابات شاید کم عقل شہیر کے پاس نہیں تھے۔ پھر آگے لکھتا ہے کہ کمال دیکھیں کہ یہ نالائق، نکما اور موٹی عقل والا بچہ بہترین پتنگ اڑانا جانتا تھا۔ تو جہانگیر رازی آگے لکھتا ہے کہ جو کام میں خود آج تک ہر کلاس میں پوزیشن لینے کے باوجود نہیں کر سکا، مگر اس بدقسمت بچے کو ہوم ورک اور ٹیسٹ میں کم نمبروں کی وجہ سے اس کا باپ مارتا، پیٹتا اور گھسیٹتا ہوا گھر لایا، اور گھر لا کر پھر وہی ہوم ورک اور ٹیسٹ کے نمبروں پر تفتیش شروع کی۔ اس دوران نذیر کا غصہ تیز ہوتا چلا گیا اور اس نے اسپرٹ اور کیروسین آئل کی بوتل اپنے 12 سالہ معصوم شہیر پر چھڑک دی۔ بچہ چیختا، چلاتا اور روتا رہا، مگر سنگدل باپ کا ایک ہی سوال تھا کہ ہوم ورک کیوں نہیں کیا اور ٹیسٹ میں نمبرز کیوں کم آئے۔ ان دونوں سوالات کے جوابات میں شہیر کے پاس آنسو، چیخیں، سسکیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ اس کا پورا جسم کیروسین آئل اور اسپرٹ میں ڈوبا ہوا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کا باپ باورچی خانے سے ماچس لے آیا اور ڈرانے کے لیے جیسے ہی تیلی جلائی تو اگلے ہی لمحے آگ بھڑک اٹھی اور شہیر کا جسم شعلوں کی زد میں آ گیا۔ اس کی بیوی بھاگتی ہوئی اپنے بچے کو بچانے آئی، مگر تب تک بے رحم باپ اپنے ہی لختے جگر کو اپنے ہاتھوں سے آگ کے حوالے کر چکا تھا۔ ناظرین، یہاں پر ان کے کالم کو روک کر ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کس طرح یہ سفاک باپ اپنی اولاد کو، اپنے لختے جگر کو کس طرح جلا سکتا ہے۔ یقین کریں، یہ خبر سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کس طرح اس باپ نے یہ کام سر انجام دیا۔ بالآخر بہت کوششوں کے باوجود جب آگ بجھی تب تک شہیر کا بڑا حصہ جل چکا تھا۔ سول ہاسپٹل میں 14 اور 15 ستمبر کو تڑپ تڑپ کر اپنی سانسیں پوری کرنے والا معصوم شہیر 16 ستمبر کی شام ہوم ورک نہ کرنے اور ٹیسٹ میں کم نمبرز لانے کے گھناؤنے جرم کی پاداش میں آگ میں جلا کر اپنے ہی باپ کے ہاتھوں اورنگی ٹاؤن میں قتل کر دیا گیا۔ قیامت کے دن زندہ گاڑی ہوئی لڑکی کے ساتھ شہیر بھی اپنے باپ سے ضرور سوال کرے گا کہ مجھے کیوں قتل کیا گیا۔ آگے مزید اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ اس معاشرے سے، اس ڈھکوسلے نظام تعلیم سے، ان اسکولوں سے جو بڑی بڑی قد آدم سائز کی تصاویر اپنے عمارتوں کے اوپر لگاتے ہیں اور بچوں کے والدین میں احساس کمتری پیدا کرتے ہیں، سوال تو یہ بھی ہے کہ معاشرے کا وہ بچہ جو پتنگ اڑانے جیسے ہنر کا ماہر تھا، جو کرکٹ اور ویڈیو گیمز کا ماہر تھا، اس کے یہ نمبرز کہاں شمار کیے گئے ہیں؟ اس کی تصاویر اور اس کا ہنر کس کو دکھایا گیا ہے؟ یا ہمارے والدین اور محترم اساتذہ کرام کے پاس یہ تمام تر ہنر نکما ہونے کا ثبوت ہیں؟ یہ واقعات دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ معاشرے میں ہر روز ہوم ورک کی بھرمار اور صبح و شام ٹیسٹ کے نمبرز بانٹنے والے تعلیمی اداروں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہوم ورک کی بھرمار سے یاد آیا، آج ہمارا نظام تعلیم بالکل کھوکھلا ہو چکا ہے۔ آج ہم تعلیم کے میدان میں دنیا سے 50 سے 60 سال پیچھے ہیں۔ اس کے پیچھے وجہ اور ریزن یہ ہے، آج ہمیں پڑھانے والے جو ٹیچرز ہیں ان کی آپ حالت دیکھ لیں۔ اسکولوں کی حالت یہ ہے کہ وہاں پر 5-5 ہزار کے ٹیچرز لائے جاتے ہیں جنہوں نے میٹرک بھی پاس نہیں کی ہوتی،
ان کو پڑھانے کے لیے بٹھا دیا جاتا ہے۔ دوسرا ریزن اس کے پیچھے یہ ہے کہ ہمارے نظام تعلیم کی خصوصیت یہ ہے کہ جہاں پر رٹا سسٹم چلتا ہے، ہم بچوں کی صلاحیتوں کو نمبرز اور گریڈ سے جانچتے ہیں، حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ آپ باہر کے ممالک میں دیکھ لیں جہاں پر 7 سال تک بچوں کو معاشرتی علوم رٹوائے نہیں جاتے بلکہ معاشرتی علوم سکھائے جاتے ہیں۔ یقین جانیے وہاں پر ٹیچرز اور اسٹوڈنٹ آ کر صبح اسکول میں آ کر صفائی خود کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ ہمارے معاشرے میں آپ خود سروے کر کے دیکھ لیں، صبح بچے جو اسکول جا رہے ہوتے ہیں ان بچوں کو آپ غور سے دیکھا کریں کہ چھوٹے سے بچے ہیں جن کا وزن بمشکل 20 کلو ہوتا ہے اور ان کے پیچھے 30 کلو کا بیگ لٹکایا ہوا ہوتا ہے۔ کیا ہے بھائی، اسکول پڑھنے جا رہے ہیں۔ بات مزید آگے نکل گئی، اب آتے ہیں ان کے آخری الفاظ کی طرف جو انہوں نے اپنے اس کالم میں درج کیے ہیں۔ وہ آگے کہتے ہیں کہ کوئی تعلیمی ادارہ ایسا بھی ہے جو بچوں کے والدین کے تربیتی معیار کو بھی جانچنے کا انتظام کرتا ہو، جو ماں اور باپ کے مینٹل لیول کو ہر مہینے نمبروں کے ذریعے چیک کرتا ہو اور ان کی ذہنی حالت اور دماغی صحت کا جائزہ بھی لیتا ہو۔ میری بات کا برا مت منائیے گا، مگر اپنے بچوں کے بجائے خود اسکولوں میں داخل ہو جائیے۔ یقین جانیے ایک ہفتے میں ذہنی مریض بن کر باہر نہ آ جائیں تو پھر بات کیجیے گا۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ میں آج ہی اس ویڈیو کو اینڈ کروں گا کہ خدا را اپنے بچوں کی تعلیم پر توجہ دیں۔ یہ بچے ہمارا آنے والا مستقبل ہیں، اگر یہ سنبھل گئے تو ہماری آنے والی نسلیں سنبھل جائیں گی، وگرنہ ہمارا مستقبل تاریک ہو جائے گا۔ شکریہ۔